اگلا ہمارا موضوع جو شروع ہوتا ہے المہدی فی الاخبار العامہ. تو یہاں پر ایک روایت نقل کی ہے. ابن میثم شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یقینی طور پر جان لو کہ ہمارے قائم کو سب سے پہلے تمہارے امر جاہلیت کا سامنا کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس وقت پوری امت جاہلیت میں مبتلا ہوگی جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. پھر فرماتے ہیں ہاں جس پر خدا رحم کر دے گا تو اور بات ہے، لہٰذا جلد بازی نہ کرو ورنہ تم جلدی سے خوف تم پر طاری ہوگا. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نرمی اور آہستہ وری میں برکت اور امت اور بقا کا راز مضمر یعنی چھپا ہوا ہے. امام نیک و بد کے متعلق تم سے کہیں زیادہ علم رکھتا ہے. وہ تم سے برے قاضیوں اور نام نہاد منصفوں کو ہٹا دے گا اور ستم پیشہ حکام کو معزول کر دے گا، اور ہر مکار اور فریبی کے وجود سے زمین کو پاک کر دے گا، اور وہ عدل کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اور وہ تمہارے درمیان صحیح ترازو قائم کرے گا. تم میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہیں وہ اس وقت خواہش کریں گے کہ ہمیں زمین پر تھوڑے دنوں کے لیے بھیج دیا جائے تاکہ عادلانہ حکومت کے سائے میں چند دن رہ سکیں، اور یہ امر واقع ہو کر رہے گا. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ، تم لوگ خواب غفلت میں پڑے ہو، اپنی زبانوں کو بند رکھو، اپنا رزق روزی تلاش کرو. محرومیت تم تک پہنچنے ہی والی ہے اگر تم نے صبر کیا اور بھلائی کی اور یقین کے تقاضوں پر عمل کیا تو وہ تمہارے مظلومیت کا انتقام لے گا، وہ تمہارا بدلہ لے گا اور تمہارا حق تمہیں دے گا. اور میں خدا کی سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ اہل تقوی اور اہل احسان کے ساتھ ہے. یہ شرح نہج البلاغہ ابن میثم بحرانی نے اس میں لکھا ہے. اس کے بعد ہے بصیرت حیدری. یہ آگے پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ دیا اور حمد و ثنا اور درود کے بعد فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور ستمگروں کو مہلت دیتا ہے، اور وہ جب اپنی سرکشی سے باز نہیں آتے تو ان کے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور وہ اقوام قوم کی جمع ہے اقوام و امم کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی ٹوٹی ہڈیوں کو پیوست کر دیتا ہے. اے لوگو، اولین و آخرین کے حالات و واقعات تمہارے سامنے موجود ہیں جو کہ اس لائق ہیں کہ تم ان سے عبرت حاصل کر سکو، مگر نہ تو ہر دل سمجھدار ہوتا ہے کہ اسے سمجھ سکے، اور نہ ہی ہر کان شنوا ہے، نہ ہی ہر کان سن سکتا ہے. مطلب یہ کہ انسان جب باضمیر ہوتا ہے تو یہ چیزیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں، اور نہ ہی ہر آنکھ حقائق کو دیکھنے والی ہوتی ہے. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں بندگان خدا، اپنے نفع و نقصان کو اچھی طرح سے پرکھنے کی کوشش کرو اور ان پر گہری نظر رکھو، اور ان لوگوں کے انجام پر نگاہ رکھو جنہیں اللہ کی طرف سے مہلت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی، اور جو آل فرعون کی روش کو اپنائے ہوئے تھے، اور ان کے پاس باغات، چشمے اور کھلکھلاتی باغات تھی، ان کے پاس رہائش کے لیے دیدہ زیب مکانات موجود تھے. پھر دیکھو کہ اس فارغ البالی اور شادابی کے بعد اللہ نے ان کا کس طرح خاتمہ کیا. تم میں سے جو صبر و استقامت کو اپنا وتیرہ بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے شاد کام فرمائے گا، اور وہ اس
اس میں تا ابد جو ہے رہائش پذیر ہوگا، اور تمہارے تمام معاملات کی بازگشت خدا کی طرف ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے سخت تعجب ہے فرقوں کی غلطیوں پر جو اپنے اعتقادات کی درستگی کے لیے علیحدہ علیحدہ دلائل و شواہد پیش کرتے ہیں، جبکہ ان کے دلائل کا جو ہے نہ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی واسطہ ہے، اور نہ ہی وصیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ ایسے لوگوں کا نہ تو جو ہے غیب پر ایمان ہے، اور نہ ہی وہ لوگوں کے عیوب پر پردہ پوشی کرتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں نیکی اور بدی کا معیار خود ان کی ذات ہے، چنانچہ ان کی نظر میں نیکی بس رہے گی، یعنی بس رہی ہے جسے یہ نیکی سمجھتے ہیں، اور برائی صرف وہی ہے جسے یہ برا قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص جو ہے بزم خویش امام بنا ہوا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ خیال ہے کہ ہمارے دلائل بڑے مضبوط، ہمارے ثبوت انتہائی پختہ ہیں۔ ایسا کر کے یہ افراد اپنی غلطیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اور لمحہ بلمحہ اللہ کے قیام قرب سے دور ہو رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کے ان پیغامات سے نفرت کرتے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا ہے، اور جسے انہوں نے ورثہ میں چھوڑا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان لوگوں کا آخری انجام حسرت و محرومی کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور یہ لوگ شکوک و شبہات کے اندھے کنویں میں گھرے ہوئے ہیں جہاں تاریکی ہے۔ اللہ نے ان کے نفوس، یہ نفس کی جمع ہے نفوس، اور ان کی آراء کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایسے جانور ہیں جن کا کوئی گلہ بان نہ ہو۔ مجھے اپنے شیعوں کے کردار پر بھی افسوس ہے جو ایک دوسرے سے آج تو دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کل کو میرے بعد ایک دوسرے کو ذلیل اور قتل کریں گے، اصل اور جڑ کو چھوڑ کر فرع سے وابستگی اختیار کر لیں گے، اور ان میں سے ہر گروہ ایک ایک شاخ کو پکڑے گا، جس طرف شاخ جھکے گی وہ بھی اس کے ساتھ ہی جھک جائیں گے۔ مگر اس بات کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی حمد بجا لاتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ ان میں اتحاد و اتفاق پیدا کر کے انہیں جمع کر دے گا، اور وہ وقت بنی امیہ کے لیے انتہائی برا ہوگا، اور یہ لوگ اسی طرح سے جمع ہوں گے جیسا کہ موسم خریف میں ابر کے بکھرے ہوئے ٹکڑے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے گا، پھر بادلوں کے دل کی طرح ان کے لشکروں کے دل بن جائیں گے، پھر ان کے لیے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ جو ہے سیل رواں کے جوش و جذبہ کی طرح آگے بڑھیں گے، اور اس سے سیلاب جو ہے بلا خیز کو نہ کوئی پہاڑ روکے گا، اور نہ ہی کوئی ٹیلا، اور نہ ہی کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار اس کے سامنے رکاوٹ بنے گی۔ پھر فرماتے ہیں اللہ ان کو وادیوں میں پھیلا دے گا، اور وہ چشموں کی طرح زمینوں سے نکل پڑیں گے، اور بنی امیہ کو شہروں سے نکال دیں گے، اور ایک قوم کا حق دوسری قوم سے وصول کریں گے، اور کمزور قوم طاقتور قوم پر تصرف حاصل کرے گی، اور جو کچھ انہوں نے غصب کیا ہوگا وہ حق ان سے چھین لیا جائے گا، اور مظلوم قوم کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ظالم قوم کے جو ہے قلعے اور محلات جو ہے گرا دے گا، اور ارم اور بیت المقدس کی سرزمین ان سے جو ہے بھر جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم پھر ایک عرصہ کے بعد اس قوم کے ہاتھوں سے بھی حکومت یوں نکل جائے گی جیسا کہ آگ کی تپش سے
چربی پگھل کر بہہ نکلتی ہے، اور ان سے بھی جو مرے گا وہ گمراہی کی موت مرے گا، اور جو گزر جائے گا وہ خدا کے سامنے فیصلے کے لیے پیش ہوگا۔ البتہ جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمارے شیعوں کو منتشر ہونے کے بعد پھر یکجا کر دے، اور اس لیے کہ کوئی خدا کو مشورہ نہیں دے سکتا، اور تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اے لوگو، بہت سے نااہل امامت کے خواہش مند ہیں، اور تم لوگ حق کی مدد سے منہ نہ موڑتے تو وہ افراد جو تمہارے برابر کے نہیں تھے، یعنی نہیں ہیں، آج وہ دلیری سے تمہارے مقابلے پر نہ آتے، اور آج وہ یوں کھلے جو ہے بندے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرتے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ جو اطاعت کے قابل تھا تم نے اس کی اطاعت نہیں کی، جس طرح سے بنی اسرائیل صحرائی تیہ میں 40 سال بھٹکتے رہے، تم بھی اسی طرح سے سرگرداں ہو کر پھروگے۔ پھر آگے فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم لوگ بنی امیہ کی حکومت کو برداشت کر بھی لیا، آپ نے کر بھی لیا، تو تم لوگ ایسے سلطان کی حکومت پر متحد ہو جاؤ گے جو گمراہی کی طرف بلانے والا ہوگا۔ تم لوگ حق کو پس پشت ڈالو گے اور باطل کو زندہ کرو گے، اور اصحاب بدر کی سیرت کو چھوڑ کر ان لوگوں کی اولاد سے الحاق کرو گے، یعنی ملو گے، الحاق کا معنی ملنا، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تھی۔ مجھے اپنی جان کی قسم، جب ان تمام لوگوں کے ہاتھوں سے حکومت نکل جائے گی، اس وقت آزمائش کے لمحات شروع ہوں گے اور ظہور کا وعدہ قریب آ جائے گا، مہلت کی مدت ختم ہو جائے گی، اور ایک دم دار ستارہ مشرق سے طلوع ہوگا اور روشن چاند نکل آئے گا۔ جب ایسا ہو تو توبہ کی طرف رجوع کرنا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم نے مشرق سے ظاہر ہونے والے کی پیروی کی تو وہ تمہیں سیرت رسول خدا پر چلائے گا، اور تمہارے اندھے بہرے اور گونگے پن کا علاج کرے گا، اور تمہیں سختیوں سے نجات دلائے گا، تمہارے گردنوں کا بوجھ ہلکا کرے گا، اور جو اس کی اطاعت سے انکار کرے گا انہیں اللہ پر چھوڑ دے گا۔ ظالموں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرف پلٹائے جاتے ہیں۔ یہ روضہ کافی میں لکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔